حکومت اسی دوران اگر یہ کارروائی ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آئینی ترمیم کسی طرح سے لا کر اپنے مقاصد پورے کرے تو یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو 71% کرپشن ایک ٹھیکے میں ہو رہی ہے، ریٹ سندھ میں 71% ہے، اور ظاہر ہے کہ سندھ حکومت اس کی براہ راست ذمہ دار ہے۔ ایک آپ دیکھ رہے ہیں پروجیکٹس ہیں بڑے بڑے، وہ پروجیکٹ 20 ارب کا ہوتا ہے اور جا کر وہ 100 ارب سے اوپر چلا جاتا ہے۔ 100 ارب کا پروجیکٹ ہوتا ہے 300-400 ارب پہ چلا جاتا ہے۔ ریڈ لائن 10-20% کام بھی اس پر نہیں ہوا اب تک، اور جو لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ تو اس لیے شہر کراچی کے لوگوں کو سہولت دی جائے، اس کرپشن کے راج کو ختم ہونا چاہیے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ جو عوام کا مینڈیٹ تھا اس کے مطابق جماعت اسلامی کا میئر ہونا چاہیے تھا۔ فراڈ کیا گیا، الیکشن کمیشن مل گیا، اور الیکشن کمیشن کا حال یہ ہے کہ ابھی فروری 8 پہ جو عام انتخابات ہوئے تو حلقہ این 231 ہے، اس کی ری کاؤنٹنگ 4 اسٹیشنز کی ہو رہی تھی، اور اس ری کاؤنٹنگ میں ماشاءاللہ حکومتی پارٹی ری کاؤنٹنگ کے بیگ ہی اٹھا کر بھاگ گئی، ایک بورا جلا دیا اور ایک اٹھا کے لے گئے۔ پاکستان میں کوئی قانون ہے، کوئی عدالت ہے، کوئی الیکشن کمیشن ہے، کوئی ادارہ ہے جو یہ پوچھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تماشا؟ اسے الیکشن کہتے ہیں اور اس کا پورا کام، اور الیکشن کمیشن سے بات کرو تو وہ ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ الیکشن کمیشن تھا جس کی وجہ سے جعلی قسم کے مینڈیٹ کے نتیجے میں کراچی میں جماعت اسلامی کو نہیں آنے دیا گیا اور جعلی طریقے سے مینڈیٹ فراہم کر دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں شہری رل رہے ہیں۔ شہریوں کا کیا قصور ہے کہ جس کو انہوں نے ووٹ دیا وہ میئر نہیں ہے، اور زبردستی ایک تسلط کا نظام ہے، قبضے کا نظام ہے، اور جس کے نتیجے میں شہری پریشان ہو رہے ہیں۔ لہٰذا جو مینڈیٹ ہے اس کے مطابق کام ہونا چاہیے۔ اب بھی الیکشن کمیشن کے پاس وہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ جو ہم نے ایویڈنس دیے ہوئے ہیں، اور عدالتوں میں بھی موجود ہیں۔ بدقسمتی سے عدالتیں اپنا رول ادا نہیں کرتی۔ جہاں تک آئینی ترمیم کا تعلق ہے، اس پر ایک مرتبہ پھر بہت فعالیت نظر آ رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی احتجاج کرنے جائیں یا کوئی بات کرنے جائیں تو حکومت کہتی ہے شنگھائی تعاون کانفرنس ہو رہی ہے، لہٰذا اس کو مؤخر کیا جائے، اور صحیح بات ہے یہ کہ پاکستان میں اگر کوئی سرمایہ کاری کا امکان موجود ہے، اور اگر ہمارے بیرونی مہمان یہاں پر آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے پورے پاکستان کے لیے یہ عزت اور وقار کا معاملہ ہے کہ پیسفل ماحول میں یہ کانفرنس منعقد ہو، اور یہ پاکستان کی عزت بڑھانے کا سبب بن سکتی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ حکومت اسی دوران اگر یہ کارروائی ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آئینی ترمیم کسی طرح سے لا کر اپنے مقاصد پورے کرے تو یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ پہلے دن سے ہمارا موقف یہ ہے کہ اس آئینی ترمیم کو کلیتاً مسترد ہونا چاہیے، اور اس پر یہ جو گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے مختلف پارٹیوں نے، حکومت اور اپوزیشن نے، یہ بالآخر کسی خرابی پر ہی منتج ہوگا، اور اس کے نتیجے میں حکومت اپنی مرضی کا چیف جسٹس، اپنی مرضی کی عدلیہ اور اپنی مرضی کا جو ہے وہ عدالتی نظام وہ لانے میں جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ تو ایسی تمام جماعتیں جن کا تعلق اپوزیشن سے ہے، میری ان سے یہی اپیل ہوگی کہ وہ اس گورکھ دھندے میں نہ پڑیں، اور یہ جو شقوار مطالعہ ہے اس کا کام فی الحال ختم کر دیا جائے، کلیتاً آئینی ترمیم کو مسترد کیا جائے۔ جب چیف جسٹس صاحب کا ٹائم پورا ہو جائے گا اور منصور علی شاہ صاحب حلف اٹھا لیں گے، اس کے بعد پھر حکومت آئے اور کچھ آئینی عدالت کی بات اس کو کرنی ہے یا مزید کچھ ترمیم کی بات کرنی ہے تو اس وقت ٹیبل کیا جائے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ جو حکومتی جماعتیں ہیں وہ بھی ساری کی ساری تیار تھیں اس بات کے لیے، اور اگر یہ راستے میں رکاوٹ نہ بنتی تو یہ تو تقریباً 20-25 دن پہلے کام ہو چکا تھا اور سب نے مہر لگا دی تھی۔ اور اب یہ MQM ٹائپ کی جو فارم 47 والی پارٹیاں ہیں، بی مینڈکی کو بھی زکام ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ہمارے مطالبات بھی مانے جائیں۔ بھائی آپ مطالبات کیا منوا سکتے ہیں؟ آپ کا مینڈیٹ جعلی، آپ کو 2-2 3-3 ہزار ووٹ ملیں ایک PS کے اوپر، اور 4-4 ہزار ووٹ ملیں ایک NA پہ، اور آپ کو جا کر مسلط کر دیا گیا جعلی طریقے سے آپ کو، تو آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ نے تو کراچی کی حیثیت کو تباہ و برباد کر دیا، سندھ کی حیثیت کو برباد کر دیا۔ کوئی وزن نہیں ہے ہمارا۔ وہ آئینی ترمیم کا وہ پیکج کہاں ہے جو بلدیاتی اختیارات سے متعلق تھا، جس پر اتنی بڑی بڑی باتیں کی گئی تھیں؟ وہی کم از کم اس کے ساتھ ملا دیتے تو اختیارات نچلی سطح پر منتقل ہو جاتے۔ لیکن یہ ہے کہ کوئی کام کرنے کی صلاحیت پہلے بھی نہیں رکھتے تھے، اور اب تو خیر ظاہر ہے
بات کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، اور خود ہی کہہ چکے ہیں کہ ہماری کوئی ویلیو نہیں ہوتی، ہم ملنے جاتے ہیں تو ہمیں سائڈ پہ بٹھا دیتے ہیں اور یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں. تو یہ بے توقیری عوام کی ہے. 5,500 پولنگ اسٹیشنوں اور تقریباً 21-22 پولنگ بوتھ میں سے ایم کیو ایم ایک بھی نہیں جیتی. اور اس کو کراچی سے کتنی ڈائریکٹ 15 اور پھر 2 حیدرآباد سے، اور پھر اس کے بعد مزید 4 5 6 ملا کے 22-23 قومی اسمبلی کی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے. ان 22 سیٹوں کا کراچی والوں کو کیا فائدہ ہے؟ اسی طرح سے بقیہ جو سیٹیں بچی تھیں وہ پیپلز پارٹی کو دے دی گئی تھیں. تو اس لیے یہ جو فارم 47 والی کارروائی ہے، اس نے تو پوری جمہوریت کو اور عوام کی تمام ایشوز کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ سارے کام جس پہ ایک ایک ادارے پر اپنا قبضہ جمانے والا سسٹم چل رہا ہے، یہ ختم ہونا چاہیے، اور تمام اداروں کو آئین کی پابندی کرنی چاہیے، چاہے وہ فوج ہو، چاہے فوج کے حساس ادارے ہوں، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو. سب کا اپنا اپنا ایک کام ہے، آئین نے متعین کیا ہوا ہے. ہم کوئی اور بات تو کر نہیں رہے، آئینی حدود کا خیال رکھیں. اسی آئین پر حلف اٹھایا ہوتا ہے، آرمی کے جنرل بھی اسی پہ حلف اٹھاتا ہے، چیف اور جو ہے عدلیہ کا چیف وہ بھی اسی پہ حلف اٹھاتا ہے، اور وزیر اعظم بھی اور صدر بھی. تو سب کا یہ کام ہے کہ وہ آئین کی پابندی کرے. جو اپنے اختیارات سے تجاوز کرتا ہے تو ملک میں یہی فساد پیدا ہوتا ہے. تو سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئینی حدود کا خیال رکھیں. اب پاکستان کی معیشت کا مسئلہ ہے، اور اس کا بہت بڑا انحصار اس پر ہے کہ بجلی کے بل اور گیس کے بل اور ان کی قیمتیں کیا ہوں گی. حکومت نے بھی پچھلے دنوں 5 IPPs سے معاہدے منسوخ کیے، اور یہ پاکستان کے عوام کے لیے اچھی خبر ہے. اور اس میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام پولیٹیکل ورکرز کو، جنہوں نے جدوجہد کی، جنہوں نے دھرنے دیے، جنہوں نے احتجاج کیا. پنڈی میں 14 دن دھرنا کیا، حکومت کو معاہدے پر مجبور کیا، پرامن ہڑتال کی، سارے تاجروں نے مل کر اس میں تعاون کیا، اور ابھی بھی ہمارا یہ پورا سلسلہ جاری ہے. لیکن 5 IPPs سے اگر 411 ارب روپے حکومت کے مطابق قومی خزانے کو فائدہ ہوا ہے، تو دیکھیں سیدھا سیدھا حساب ہے کہ پنجاب تقریباً پاکستان کی آبادی کا آدھا اور اس سے زیادہ ہے. 2 مہینے کے لیے پیک کے جو مہینے تھے اس میں پنجاب حکومت نے اگر 14 روپے فی یونٹ کم کیے تو اس کا کل امپیکٹ 50 ارب روپے بھی نہیں آیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پورے پاکستان میں بجلی کی قیمتوں کو کم کر دیا جائے، فوری طور پر یہ قیمتیں کم از کم 15 روپے کم ہو سکتی ہیں، جتنا امپیکٹ قومی خزانے میں ان IPPs کے بند کرنے کا اگر آ رہا ہے، جو حکومت نے کہا ہے، ہم نے تو نہیں کہا. تو یہ جب تک بجلی کے بلوں میں منتقل نہیں کیا جائے گا یہ فائدہ، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا پورا نتیجہ سامنے نہیں آئے گا. جیسے ہی آپ بجلی کے بل کم کریں گے، آپ انڈسٹری کو سستی بجلی دیں گے، آپ ریزیڈینشل ایریا کو سستی بجلی دیں گے، لوگوں کی زندگی آسان ہوگی، تجارت چلنا شروع ہو جائے گی، صنعتیں کام کرنے لگیں گی. اس وقت اچھی صنعتیں 30%، 20%، 40% پہ چل رہی ہیں. گیس کے بل بڑھا دیے ہیں. یہ فکس چارجز کیا ہوتے ہیں دنیا میں؟ یہ کیا چیز ہے فکس چارجز جو گیس کے بل میں لگ کر آ رہا ہے 1000 روپیہ، اور بجلی کے بل میں لگ کے آ رہے ہیں؟ طرح طرح کے ناموں کے ساتھ جو ہے وہ آپ ٹیکس لگا دیتے ہیں اور لوگوں سے پیسے وصول کر رہے ہیں. اور حال کیا ہے؟ جب ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ جاگیرداروں پہ، بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس لگاؤ، بڑے وڈیروں پہ ٹیکس لگاؤ، جن کی سینکڑوں ایکڑ زمینیں ہیں، 50 ایکڑ، 1000 ایکڑ، اور ایسے لوگ پورے پاکستان میں صرف 4% ہیں، زمینداروں میں ایسے صرف 4% ہیں. اگر ان کے اوپر ٹیکس لگ جائے تو سینکڑوں ارب روپے ہمارے پاس آ جائیں گے. لیکن حکومت نے کہا کہ ہم 2 مہینے میں یہ ٹیکس کا اطلاق کرنے والے ہیں. اور آج خبر یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ 1 جولائی 2025 سے اطلاق ہوگا. گویا جاگیرداروں کو پروٹیکشن فراہم کی جا رہی ہے اور تنخواہ داروں کا ٹیکس کم نہیں کیا جا رہا، مسلسل یہ ان کو تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے. اور کیا کہتے ہیں، چونکہ یہ صوبائی معاملہ ہے تو ہم کنسنسس ڈیولپ کر رہے ہیں. یہ کون سا یہ ان کا کنسنسس ہے، جاگیرداروں کا کنسنسس ہے، یہ شوگر مافیا کا کنسنسس ہے. یہ قرضے کھا گئے، بینکوں کے قرضے کھا گئے یہ شوگر مافیا والے. اس میں ہمارے سندھ کے بھی بڑے بڑے لوگ شامل ہیں اور پنجاب کے بھی بڑے بڑے لوگ شامل ہیں. ان شوگر ملوں سے میں جو یہ کسان کو جو ہے وہ چھوٹے کاشتکار کے پیسے دبا کے بیٹھ جاتے ہیں، سال پیسے ادا نہیں کرتے ہیں، گنے کی قیمت نہیں دیتے، ایک انتہائی کم قیمت گنے کی طے کرتے ہیں اور اس کی بھی ادائیگی نہیں کرتے، اور خود ان کا کاروبار چل رہا ہوتا ہے.
وہ چینی پروڈیوس کر کے بیچ رہے ہیں, اس کا پروفٹ مل رہا ہے, تو کریڈٹ پہ مال لے رہے ہیں اور پیسے پورے کما رہے ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ مافیا کس طرح پاکستان کو برباد کر رہا ہے, غریب آدمی کس طرح سے پریشان ہوتا چلا جا رہا ہے. اس لیے صرف ہاری کارڈ, کسان کارڈ, یہ سامنے کے ظاہری اقدامات سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ وڈیروں, جاگیرداروں پر, بڑے بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس لگائیے. کسان کی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ سندھ حکومت اگر یہ کہہ رہی ہے کہ کارڈ, تو مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں ایک منیمم ویج کا نظام موجود ہے نا, تو اس منیمم ویج کا اطلاق کھیت میں کام کرنے والے مزدور پہ کیوں نہیں ہوتا؟ خواتین کام کرتی ہیں, ان پہ کوئی اطلاق ہوتا ہے؟ کوئی منیمم ویج کا تصور ہے وہاں پہ؟ یہ جو 6 مہینے 4 مہینے فصلوں کے اوپر لگتے ہیں, کام کرتے ہیں, اور آخر میں بیچارہ مقروض ہی نکلتا ہے کسان.